السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبر نامے میں کئی خاص خبریں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں بڑھتے مظالم کو روک پانے میں حکومتی ناکامی کی بات ٹرمپ اور مودی کے فون کال کی بھی کریں گے، اور ایران اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے تعلق سے جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور غزہ کے حالات پر بھی ایک نظر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھارت ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، لیکن زمینی حقیقت اس خواب سے بہت مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے رائسن ضلع میں ایک مسلمان نوجوان جنید کو ہندوتوادی ذہنیت رکھنے والے شرپسند عناصر نے موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف اس شک میں کہ وہ گائے لے جا رہا تھا۔ واقعہ 5 جون کا بتایا جا رہا ہے۔ جنید بھوپال میں دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی ارمان کے ساتھ ڈیری کے لیے مویشی خریدے اور وہ انہیں لے کر واپس آ رہا تھا، لیکن راستے میں تقریباً 25 افراد، جنہیں مقامی لوگ گورکشک کہتے ہیں، انہوں نے ان کی گاڑی روکی، ان پر حملہ کیا، ایک پوری رات اذیت دی اور 2 لاکھ روپے لوٹ لیے، اور اب جو ہے جنید مر چکا ہے۔ ارمان اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو خاص طور پر بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں بڑھتا جا رہا ہے، جہاں ہندوتوادی شدت پسندی کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے اسے شہ بھی دی جاتی ہے۔ آج مسلمان نہ صرف شک کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں بلکہ ان کے قاتل جو ہے کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے خود کو گورکشک کہنے والے گھوم رہے ہیں۔ پولیس کی FIR اس بار بھی جو ہے صرف قاتلوں پر نہیں بلکہ مقتول پر بھی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہونا بھی اب ایک جرم جو ہے بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس بھیانک قتل کے مجرموں کو سزا ملے گی یا آنے والے دنوں میں پھر ان کا بھی جو ہے پھول مالائیں پہنا کر استقبال کیا جائے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کو 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس معاملے پر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپریشن سندور جو ہوا اس کا کریڈٹ لینے کی ہوڑ بھی صاف طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن اب تک ملک کی کوئی ایجنسی ان حملہ وروں کو دھر دبوچنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، جس نے کئی سوالات بھی کھڑے کیے ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج جنوبی کشمیر میں پارٹی کنونشن کے دوران پہلگام دہشت گردانہ حملے میں حملہ آوروں کا سراغ نہ لگانے پر سیکیورٹی اداروں کو کھری کھری سنائی۔ ان کا سوال بالکل سیدھا تھا کہ فوج تمہارے پاس ہے، اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی حملہ آور آزاد کیوں ہیں؟ انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فاروق عبداللہ نے مرکزی سرکار پر جموں کشمیر کے حقوق کو بحال کرنے میں تاخیر کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی سے بھی کیا زبردستی کچھ نہیں مانگتے، بلکہ ہم صرف اپنے حقوق کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور مرکزی حکومت نے پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے فاسٹیگ پر مبنی سالانہ پاس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے 15 اگست 2025 سے سالانہ فاسٹیگ پاس کی سہولت شروع کی جا رہی ہے۔ 3000 روپے میں گاڑی مالکان 1 سال کے دوران 200 بار ٹول پلازا سے گزر سکیں گے۔ یہ سہولت غیر کمرشل گاڑیوں کے لیے ہوگی اور اس کا مقصد ٹول پر بھیڑ، انتظار اور جھگڑوں کو کم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ پاس کے لیے جو ہے NHAI کے ویب سائٹ پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون پر واضح کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ معاملات میں کبھی ثالثی قبول نہیں کی ہے اور وہ نہ کبھی کرے گا۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی ہے جب صدر ٹرمپ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان پر بھارت کے فوجی حملے کی تفصیلات مانگی۔ وہیں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کارروائی محدود تھی اور صرف دہشت گرد ٹھکانوں پر تھی۔ وہیں جو خارجہ سیکریٹری ہیں وکرم مسری، انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی بھی پاکستان کی درخواست پر دونوں ممالک کی فوج کے موجودہ چینلز کے ذریعے ہوئی تھی اور اس میں امریکہ یا کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اور یہ فون کال جو ہے ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر واشنگٹن میں ٹرمپ کے ساتھ ظہرانہ کرنے جا رہے تھے، لیکن صدر ٹرمپ کے اس سے پہلے دیے گئے بیانات جن میں وہ خود کو ثالث ظاہر کر رہے تھے اب سیاسی تنازع کا سبب بن چکے ہیں۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے رہنما سنجے راؤت نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب ٹرمپ کو خود ٹویٹ کر کے اپنی بات واپس لینی چاہیے ورنہ مودی کی بات پر کون یقین کرے گا۔ دوسری طرف
कांग्रेस के जयराम रमेश ने उसे एक और धचका करार देते हुए सवाल उठाया कि जब पहलगाम हमलों से मुंसलिक पाकिस्तानी फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर को वाशिंगटन में ट्रंप के साथ वन ऑन वन लंच की दावत दी जाती है तो भारत खामोश क्यों है। रमेश ने कहा कि यह भारतीय सिफारतकारी की शदीद नाकामी है जिस पर हुकूमत को जवाब देना होगा। The silence on this lunch of Field Marshal Asim Munir with President Trump. Why the silence on General Michael Kurila calling Pakistan a phenomenal partner? That's why we want a debate in Parliament. We want a constructive debate. ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग के बीच एक बड़ी राहत की खबर ये सामने आई है कि ईरान में फंसे 110 हिंदुस्तानी तलबा जिनमें ज़्यादातर कश्मीरी हैं उनको कामयाबी के साथ आर्मीनिया के रास्ते निकाल लिया गया है। इंडिगो का खुसूसी तैयारा आज शब 10:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का इम्कान है। तलबा पहले आर्मीनिया की राजधानी वहां रवाना हुए जहां उन्हें हुकूमत ने होटल में क़याम दिया, फिर दोहा के जरिए दिल्ली की परवाज़ का बंदोबस्त किया गया। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की हिदायत पर तलबा को मुफ्त टिकट और कश्मीरी तलबा को श्रीनगर के लिए भी सफ़र का इंतज़ाम हुकूमत ने ही किया है। और जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि बरवक्त मुदाखलत से ही ये रेस्क्यू मुमकिन हो सका है। तो नाज़रीन अब बढ़ते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी की खबरों की तरफ। जो ताज़ा अपडेट वहाँ से सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ घमासान की जंग जारी है और अमरीकी सदर के ईरान के ताल्लुक से हालिया बयान के बाद ये माना जा रहा है कि अमरीका इस जंग में कूदने जा रहा है और अगर अमरीका इस जंग में कूद जाता है तो फिर उसके नताइज मज़ीद संगीन हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्रंप ने एक बयान जारी किया था जिसमें ईरान को उन्होंने बगैर किसी शर्त के सरेंडर करने को कहा था। उसके बाद अब ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग शुरू होने के बाद यानी कि 4 दिनों से जो जंग जारी है उसके बाद पहली मरतबा वो सरकारी टीवी पर उनका अहम पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। कई बातें इस दौरान उन्होंने अपने पैगाम में कही, लेकिन 3 अहम बातें जो उनके बयान से निकल कर सामने आई हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये बात कही कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी बल्कि वो तो अमन की कोशिश जारी रखे हुए था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइली हमले उस वक्त किए गए जब ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे पर बिलवास्ता बातचीत कर रहा था। ईरान की जानिब से न कोई धमकी दी गई थी और न ही कोई फौजी चाल चली गई थी, यानी कि ईरान जंग नहीं चाहता था बल्कि बातचीत कर रहा था। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ईरान अमेरिका से डरेगा नहीं और मुज़ाहमत उनकी जारी रहेगी। उन्होंने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उसने फौजी मुदाखलत की तो उसके नताइज अमेरिका के लिए भी नाकाबिले तलाफी होंगे। मतलब यह है कि ईरान दबाव में आकर हथियार नहीं डालेगा बल्कि डट कर उसका मुकाबला करेगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका की मुदाखलत इसराइल की कमज़ोरी की अलामत है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल मजबूत होता तो उसे अमेरिका को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उससे ज़ाहिर होता है कि इसराइल ख़ुद को इस जंग में तन्हा कमज़ोर महसूस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को मैदान में उतार रहा है। ये तीनों पैगामात अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वाज़ेह अंदाज में मुतनब्बे करते हैं कि ईरान न सिर्फ अपने दिफा पर कायम है बल्कि हर सतह पर मुज़ाहमत के लिए भी तैयार है। वहीं अगर जंग की बात करें, जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आए हैं वो ये है कि इसराइली फ़ौज ने ईरान के अंदर आज के दिन में 40 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिनमें यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखाने और असलहा ज़ख़ीरागाहें भी शामिल हैं। जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर ड्रोन्स के गोल छोड़े हैं जिनकी तादाद अभी तक वाज़ेह नहीं है। कई ड्रोन्स इसराइली फ़ज़ाई दिफा ने रास्ते में ही तबाह कर दिए, ताम कुछ के हदफ तक पहुँचने की भी इत्तलात है। वैसे ये जो आजकल हमले हो रहे हैं यानी कि आज और कल इन 2 दिनों में जो हमले हुए हैं वो गुज़िश्ता दिनों की तरह सख्त नहीं है। कुछ ही मिसाइल दोनों तरफ से दागे गए हैं। जहाँ तक इसराइल की बात है तो ईरान के अंदर उनके जो प्रॉक्सीज हैं या जो मोसाद के एजेंट हैं उनकी मदद से ही अंदरूनी हमले उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और ये ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वहीं कई मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जबकि ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने 5वां F-35 तैयारा मार गिराया है। तो इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि चीन से एक कार्गो तैयारा राजदारी से ईरान पहुंच चुका है।
جس کے بعد قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے کہ چین اپنی دوستی نبھاتے ہوئے تہران کو اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس سے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید تقویت مل سکتی ہے، حالانکہ اس تعلق سے کوئی ٹھوس جو ہے خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کا دفاعی نظام پوری طرح سے کمزور پڑ چکا ہے۔ یہ تو کئی امریکی اخبار نے شائع کیا ہے، واشنگٹن پوسٹ ہو یا ایک اور دوسرے اخبارات ہو، انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر مزید ایرانی حملے اس پر ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہیں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے، ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہے، یہ تو اب فی الحال اس کے تعلق سے کچھ کہنا اب مشکل ہی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طریقے کے انسان ہیں۔ وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، شاید انہیں بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہیں ایک بات تو یہ مانی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے، یا کم از کم اسرائیل کو ایسے ہتھیار فراہم کر سکتا ہے جس سے کہ جو ایران کے نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں وہ انہیں ٹارگیٹ کر سکے۔ وہیں اسرائیل کی اگر بات کریں تو وہاں حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے غزہ کو تباہ کیا تھا، اسی طرح کے کچھ سملر جو صورتحال جو ہے وہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کئی عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں، جس کے بعد وہاں خوف کے مارے لوگ جو ہے وہ بنکروں میں رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں۔ وہیں کئی ہزار لوگ جو ہے وہ اسرائیل کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ کئی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جس میں جو اسرائیلی ہیں وہ مصر کے راستے سے وہ مصر جا رہے ہیں یا وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہاں کے جو وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اسرائیلی امریکی سٹیزنز ہیں انہیں اسرائیل سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یا جو اسرائیل کے ساتھ دوہری شہریت رکھتے ہیں، کسی بھی ملک کی شہریت وہ رکھتے ہوں، انہیں جو ہے اسرائیل سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ صرف اور صرف جو فارینرز ہیں، جو وہاں کے غیر ملکی باشندے ہیں، صرف انہیں وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ جو لوگ دوہری شہریت رکھتے ہیں انہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اسرائیل خوفزدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو دوہری شہریت والے اسرائیلی شہری ہیں وہ اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو پھر ان ممالک کو بھی جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہیں رہیں، اور ان پر کوئی حملہ ہو تو پھر جو ہے انہیں بھی وہ اپنے ساتھ ملا لیں، اور ایران کے خلاف جنگ کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے دوسرے ممالک ان کا ساتھ دینے لگیں۔ یہ کئی طرح کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ بہرحال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال یہی تازہ اپڈیٹس ہیں ایران اور اسرائیل جنگ کو لے کر۔ وہیں اب بڑھتے ہیں غزہ کی خبر کی طرف۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جو ہے آج 621ویں دن داخل ہو چکی ہے۔ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی لاشیں، تباہال گھروں کا ملبہ اور امداد کے انتظار میں شہید ہوتے فاقہ زدہ فلسطینی، یہ سب کچھ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن مجرمانہ خاموشی نے عالمی ضمیر کو بے حس کر دیا ہے۔ آج بھی قابض اسرائیلی فوج نے غزہ، خان یونس، جبالیہ، نصیرات اور المغازی جیسے علاقوں میں درجنوں حملے کیے ہیں، جن میں کئی افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ جو لوگ وہاں امداد لینے کے لیے پہنچے تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ان میں بھی جو ہے وہ 30 سے زائد افراد وہاں بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ کل 80 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ وہیں بیت لحم، سلفیت، الخلیل، قلقیلیہ اور جنین میں بھی گھروں پر دھاوے مارے گئے ہیں، وہاں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بچوں پر تشدد کیا گیا ہے۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 40 فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی میں اب تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 979 ہے، جبکہ 7000 افراد وہاں اسرائیلی فوج کی گولہ باری سے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 17000 سے زائد افراد جو ہے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔